دورہ کتنے میں پڑا ہے پنجاب کی عوام رات تو سب یہ کیا کسی کی بارات کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ایئر فورس کا طیارہ آئین کے مطابق استعمال نہیں کر 10 کروڑ روپے اس کا بجٹ تھا اس دورے کا، لیکن وہ 16 کروڑ تک پہنچا ہے۔ اس کا فرنٹ پر کروڑوں روپے کا یہ اشتہار جاری ہوا ہے قوم کو بتانے کے لیے۔ اچھا پوری تصویر جو جاری ہوئی نا وہ بھی ہے، یہ کہی گئی ہونڈا کے کسی فیکٹری میں گئی پلانٹ میں۔ اچھا وہاں کیا ایک اپنے آدمی چاچو کی طرح وہ ایک آدمی وہ ایک درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تصویر جاری ہوئی ہے، اس کا دورہ ہے۔ میں نے تو سنا ہے یہ جو دورہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اسٹریٹجک اسٹڈی کرنا کہ جاپان نے اتنی ترقی کیسے کی اور وہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو پنجاب میں اپلائی کرنا۔ اور دنیا میں آپ سرچ کر لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم سچ بولتی ہے، جہاں سب سے زیادہ سچ بولا جاتا ہے وہ ہے جاپان۔ ہماری معیشت ساری تباہ ہو چکی ہے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، اور وہ دورے کا 40 افراد لے کر وہاں پر سیر سپاٹا کر رہے ہیں، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تصویریں اتار کر جاری کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹی وی، میں ہوں کاشف جوید۔ پنجاب کی سی ایم مریم نواز صاحبہ نے جاپان کا دورہ کیا ہے۔ یہ دورہ عوام کو کتنے کا پڑا ہے اور اس دورے کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب، ان سے یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ دورہ کتنے میں پڑا ہے پنجاب کی عوام کو؟ ابھی تو دورہ جاری ہے، ابھی دورہ جاری ہے میری جان، یہ 5 روز کا دورہ ہے۔ اچھا، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی؟ ابھی تو ادھر ہے، ابھی تو دورہ جاری ہے، تو آپ پہلے ہی اس کا سارا حساب کتاب مانگنا شروع ہو گئے۔ مطلب ایک رف ایسٹیمیٹ کیا ہے، مطلب کتنے ارب یا کروڑ، کیا مطلب، اور اس کے مقاصد کیا ہیں وہ کھل کے بتائیں ہم شروع میں چلیں نا، شروع سے۔ جی شروع سے۔ وہ ایئر فورس کے طیارے پر محترمہ تشریف لے کر گئی ہیں جاپان میں۔ اچھا، وہ بھائی صاحب کے طیارے؟ ایئر فورس کے طیارے کے نہیں، یہ ایسی بات نہیں۔ 40 افراد ان کے ساتھ ہیں۔ 40 افراد جو سب یہ کیا کسی کی بارات پہ گئے ہوئے ہیں؟ جو مرضی سمجھ لیں، سیر سپاٹا ہے نا۔ اچھا سیر سپاٹا، ظاہر ہے جب آدمی جاتا ہے تو پھر یہ دوست ہے، یہ دوست ہے، یہ دوست ہے، یہ عہدیدار ہے، جب بھی میرا بھی دل کر رہا ہے، اس کا بھی دل سہیلیاں کر رہا ہے، سہیلیاں بھی۔ یہ 40 افراد ہیں، یہ گئے ہیں ایئر فورس کے طیارے پر۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایئر فورس کے طیارے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ایئر فورس کا طیارہ آئین کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا۔ نہیں، وہ تو بات درست ہے، آئین کے مطابق وہ استعمال کرنے کا مجاز نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیسے کر لیا ہے؟ دیکھیں، سوالیہ نشان ہے، وہ سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے ہاں کون سے باقی کام آئین کے مطابق ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قوم کو آگاہی دیں، ٹھیک ہے، بتائیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے نا۔ آئین کے آرٹیکل 97، 129، 243، اچھا، یہ 3 آرٹیکل ہیں جو وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو فوج کے ادارے ہیں نا، ایئر فورس ہے یا نیوی ہے، یہ وفاق کے انڈر آتے ہیں، اچھا، یہ صوبوں کے انڈر نہیں آتے۔ ہاں ایسے ہی جو ایئر فورس کا طیارہ ہے کہ وہ وزیر اعظم اور ایک پریزیڈنٹ استعمال کر سکتے ہیں، وفاقی کابینہ استعمال کر سکتی، سیدھی سی بات ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، صوبائی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ کیا آج علی مین گنڈا پور اگر چاہے کہ اس نے کسی ملک میں جانا ہے سیر کرنے کے لیے یا دورے پہ جانا ہے اور 40-50 افراد کو ساتھ لے کر جانا ہے، کیا ایئر فورس اس کو طیارہ فراہم کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ایئر فورس، کیونکہ وہ بھی وزیر اعلیٰ ہے نا، ظاہر سی بات ہے یہ ان کے اسکوپ میں نہیں آتا نا، یہ ان کے نہیں آتا۔ نمبر 1 تو یہ طیارہ ایسے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلے، یہ اس بجٹ کے لیے 10 کروڑ روپے اس کا بجٹ تھا اس دورے کا، اچھا، لیکن وہ 16 کروڑ تک پہنچا ہے۔ 16 کروڑ ابھی دورہ جاری ہے، ختم، ابھی دورہ جاری ہے، مزید پیسے بڑھیں گے، یعنی کہ 10 کروڑ کا یہ اسٹیمیٹ تھا، یہ جو پاس ہوا تھا کہ 10 کروڑ میں یہ دورہ کیا جائے گا، یہ 16 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا، ابھی میرے خیال 2-3 دن رہتے ہیں، یہ 5 دن کا دورہ ہے۔ یہ جو 16 کروڑ والی، یہ 10 کروڑ والی خبر ہے نا، یہ 24 نیوز چینل نے نشر کی ہے۔ اچھا، 24 نیوز چینل وزیر داخلہ جناب محترم قابل احترام محسن نقوی صاحب کا ہے۔ نہیں، وہ سید ذات ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کا حصہ ہے، ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ یہ خبر انہوں نے جاری کیا ہے کہ یہ 10 کروڑ کا بجٹ تھا، یہ 16 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا، ابھی دن رہتے ہیں۔ تو جو سب بات یہ ہے کہ ہاں، اس سے آگے چلیں، پنجاب حکومت کے پاس پیسے کو نہیں، پیسے بڑے ہیں، ایسی کوئی بہت پیسے ہیں، اربوں روپے ہیں، جی جی، اتنے گیا 16 کروڑ کیا ہے، 14 کروڑ کی کیا اوقات ہے۔ اس سے آگے چلیں،
ایسے آگے چلیں کہ ابھی دورہ جاری ہے اچھا اور ادھر جتنے اخبارات ہیں میڈیا پر اس کے اشتہارات جاری ہونے شروع ہو گئے ہیں. اچھا اس کی جو ہے وہ اس کو پراپوگیٹ کرنے کے لیے کہ اس کے یہ مقاصد ہیں ہم یہ سب سے پہلا تو جو اشتہار شائع ہوا ہے جو تمام اخبارات پہ فرنٹ پہ آدھے پیج کا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تاریخی استقبال. اچھا تاریخی استقبال ہوا ہے. اور یہ کیا ان کو وہاں کے پریزیڈنٹ لینے آ گئے تھے, وہاں کے جاپان کے بادشاہ لینے آ گئے تھے؟ ایک منٹ ٹھہرے, نہیں وہ کیا تاریخی استقبال آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو اشتہار کا بتا لوں اس کا کیا متن ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک تاریخی استقبال ایک ہے کہ وہ پہلی خاتون ہیں جو ایک سرکاری دورہ جاپان کا کر رہی ہیں پاکستان کی طرف سے. اچھا یہ 2 اعزاز حاصل ہوئے ہیں مریم صاحبہ کو. اچھا اس کا فرنٹ پر کروڑوں روپے کا یہ اشتہار جاری ہوا ہے قوم کو بتانے کے لیے. اچھا اس سے جو پھر اگلے دن پھر اشتہار جاری ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی آج کی مصروفیات کیا ہیں. اچھا یہ مصروف دن گزارا ہے. واہ. اچھا سر بیچ میں ایک وہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا وہ گلاس بھی جو ہے وہ ان کا اسٹیل کا یار وہ لاہور سے لے کر گئی ہیں, وہاں پہ گلاس نہیں ملتا. یار آپ ایسی چیزوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مطلب یہ کیا ہے یار. اس کے دورے کی بات کر رہے ہیں نا, گلاس کا کیا دورے کی بات کر رہے ہیں, دورے پہ وہ گلاس لے کے اپنا گھوم رہی ہیں. چھوڑیں یار اس کو, میں اس پر نہیں بات کرنا چاہتا, وہ پھر کسی دن کر لیں گے. اچھا ٹھیک. وہ گلاس کو عام گلاس نہیں ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو جس دن گلاس کے بارے میں بتاؤں گا آپ سکتے میں آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس اسٹوڈیو میں بے ہوش ہو جائیں. اچھا پھر تو رہنے دیں. پھر مجھے کسی ڈاکٹر کو پاس بٹھا کر آپ کو گلاس کی خصوصیات بتانی پڑے گی. مجھے یہ بات بتائیں جو میرا کنسرن ہے, تاریخی دورہ کیسے مطلب یار تاریخی دورہ ہی ہے. کبھی استقبال مطلب کبھی پاکستان میں ان کو ریسیو کبھی پاکستان میں کسی خاتون نے کسی وزیر اعلیٰ نے کیا دورہ نہیں کیا. حتیٰ پہلے کبھی وزیر اعلیٰ بنی تھی ورنہ شاید کر ہی لیتے. مریم نواز. اچھا اگلے دن اس کے شیڈول جاری ہوئے ہیں کہ آج اس نے مصروف دن گزارا. اچھا ابھی کل پھر کوئی اشتہار جاری ہوگا کہ اس کی کامیابی کیا ہوگا کہ اس نے کامیاب دورہ ہوگا. اچھا یعنی کہ 10 سے 16 کروڑ کا بجٹ گیا ہے ان کے دورے کا جو ادھر خرچ ہونا ہے. اچھا جو ادھر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اشتہارات پر, یہ کروڑوں کے اشتہار ہوتے ہیں, بہت مہنگے اشتہار ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ جو سرکاری اشتہار ہیں جو دے رہے ہیں سرکاری اشتہار ہیں اور اپنی اخباروں کو دے رہے ہیں جو ان کے منظور نظر ہے. نہیں سب کو دے رہے ہیں. اچھا سب کو دے رہے ہیں. ہر اخبارات جو اخبارات ہوتے ہیں نا سارے اخباروں کی نا الگ الگ ریٹس ہوتے ہیں. اچھا بس ان جس کی جتنی زیادہ سرکولیشن ہوتی ہے نا اس کے زیادہ ریٹس ہوتے ہیں. مثلا کہ جنگ ہے, نوائے وقت ہے, ایکسپریس ہے, ان کے زیادہ ریٹس ہوتے ہیں. جنگ کے بہت زیادہ ریٹس. وہ ہاف پیج کا اشتہار ہے. اچھا یہ اس کے جتنے دورے پہ پیسے خرچ ہونے ہیں ہوں گے نا, جتنا بجٹ ہے اس سے 4-5 گنا بجٹ یہ ہے جو اشتہارات جاری ہو رہے ہیں. اچھا اور وہ جاری ہو رہے ہیں, وہ فرنٹ پیج کے جاری ہو رہے ہیں, وہ کروڑوں روپے اشتہار ہو رہی ہے. ابھی وہ ہوں گے کہ ان کا کامیاب دورہ رہا, یہ وہ رہا. اب آتے ہیں دوسری طرف آتے ہیں کہ ان کا جو آپ کہہ رہے تھے استقبال. شاہد صاحب یہ مجھے نا ایک بڑی مزاحیہ سی بات یاد آ گئی, آپ نے اچھا کیا یاد دلایا کہ اتنے پیسے دورے کے اوپر خرچ نہیں ہوں گے جتنے اشتہارات پہ. تو ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب سے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے ڈیم فنڈ میں جو ہے نا 16 ارب اکٹھا کیا اور اشتہارات میں 18 ارب لگا دیے. مطلب اتنے ڈیم فنڈ میں پیسے اکٹھے نہیں ہوئے جتنے اشتہارات میں. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ کیا فضول ایکسرسائز ہے. آپ سیاستدان کی بات کریں نا, اور وہ اسی وقت اس دور میں عدالت نے یہ بھی فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو ذاتی پروجیکشن ہے نا اس کے لیے جو اشتہارات ہیں نا وہ سرکاری فنڈنگ سے نہیں ہوں گے, کسی کی تصویر جاری نہیں ہوگی. لیکن مریم صاحبہ تو جب سے اس نے اربوں روپے کے اشتہارات جاری کیے ہیں جو اپنی پروجیکشن کے لیے, ان کو کوئی عدالت کیوں نہیں نوٹس یہ عدالت پہلے فیصلہ کر چکی ہے. تو اب عدالت کیوں نہیں ان کا سو موٹو ایکشن لیتی؟ نہیں وہ اب عدالتیں تو اپنے اچھا اپنی عدالتیں, اب وہ عدالتوں کہا گیا کہ اپنے لوگ ہیں چھوڑ دیں, تو یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی, نیت صاف والے. جی جی. اچھا آگے آئیں, وہ وہاں گئے ہیں جو ان کا پروٹوکول ہوا ہے, وہ میرے خیال سے ایک آدمی آیا ہے, وہ اس کو میں نے جس نے استقبال کیا ہے ان کا جاپان کا, میئر تھا کوئی جو ہے نہیں وہ میئر بھی نہیں تھا. میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی ہے, پورا گوگل کو تلاش کیا ہے, گروپ پہ گیا ہوں, آگے پیچھے سے پوچھا ہے, اس آدمی کے مجھے کوئی شناخت نہیں ملی. مطلب وہ کوئی سرکاری افسر تھا کوئی, مطلب کیا اس کی پہچان؟ بس ایسے ہی کوئی میرے خیال کوئی کسی وزارت خارجہ کا کوئی چھوٹا موٹا افسر ہوگا, سیکشن افسر یا ایسا ہوگا, یہی ہو سکتا ہے پروٹوکول آفیسر, یا کوئی بلدیاتی ادارے کسی کا کونسلر وغیرہ ہوگا, اس نے استقبال کیا ہے. اس کے بعد 2-3 تصویریں جاری ہوئی ہیں. اچھا ایک تصویر جاری ہوئی ہے کہ جو پورا ادھر سے وفد گیا ہے, پوری جو برات گئی ہے, جی جی, وہ برات کھڑی ہے جی ایسے ہاتھ باندھ کر,
सामने एक आदमी उन्हें ब्रीफ कर रहा है खड़ा होकर, सिर्फ एक आदमी, अच्छा। ओनली वन, सब लोगों को। उसके बारे में भी पता चला है कि वो भी कोई काउंसलर टाइप, ये छोटा मोटा कोई, जैसे हमारे यहाँ गली महल्ले के काउंसलर, गली महल्ले काउंसलर, यानी कि वो इसको ब्रीफ कर रहा है। अच्छा। और ये जो पूरी बारात गई है जी, वो जी। हाथ बांध के खड़े हैं। एक और तस्वीर जारी हुई अच्छा, है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक वहाँ के प्रेसिडेंट ने या वहाँ के किंग ने इनसे मुलाकात क्यों नहीं, वो तो उन्होंने पहले दिन से इनकार कर दिया था कि ये प्रोटोकॉल हम नहीं देंगे, क्योंकि हम उनके पास फजूल टाइम नहीं है ना। इसके साथ वो वफाक को देते हैं, मतलब कोई मुल्क का प्रेसिडेंट जाता है या वज़ीर आज़म जाता है, वो वज़ीर आला को ये वो मुंह नहीं लगा। तस्वीर जो जारी हुई ना, वो भी है, ये कहीं गई होंडा के किसी फैक्ट्री में गई प्लांट की। अच्छा, वहाँ क्या एक अपने आदमी चाचू है, की तरह, वो एक आदमी वो एक दरमियान में बैठा हुआ है, उसकी तस्वीर जारी हुई है। साथ ये नहीं लिखा हुआ ये कौन है। अच्छा, क्योंकि उसको खुद पता ये नहीं है कि मसलन कि वो होंडा फैक्ट्री का मालिक है या वो एमडी है, उनका एमडी है या कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर है, वो भी मेरे ख्याल से कोई ऐसे को मुझे वहां पर कोई छोटा मोटा उद्देदार को मार्केटिंग मैनेजर होगा या कोई किसी शोरूम का मालिक होगा। तो मुझे तो लग रहा था शायद कोई मिस्त्री हो, हैं। तो उनके वो ये दो चीज़ें हुई हैं। ज़्यादातर जो तस्वीरें जारी हो रही हैं ना, वो हो रही हैं उनकी, जैसे हम सैर करने के लिए आप लोग जाते हैं, आप भी पिछले दिनों मरी गया हुए थे, जैसे आप तस्वीरें उतार रहे थे, कभी पहाड़ के इस तरफ खड़े होकर, कभी इस तरफ खड़े होकर, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। मसलन के वो कहीं समुद्र के इधर खड़े हैं, कभी इधर खड़े हैं, कभी शिप के पास खड़े हैं। ये तस्वीरें जारी हो रही हैं। ये 5 रोज का दौरा है। मैंने तो सुना है ये जो दौरा मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, इसका मकसद ये था कि कोई स्ट्रेटेजिक स्टडी करना कि जापान ने इतनी तरक्की कैसे की और वो जो उनका एजेंडा है उसको पंजाब में अप्लाई करना, ये मैंने सुना है। क्या वाकई ऐसा है या ऐसे? नहीं, तो वो स्टडी यहाँ बैठ कर नहीं होता। नहीं, उन्होंने कहा कि बिल मुशाफा जो है ना जाके आंखों देखा ईमान लेकर आया। नहीं, जापान ने तरक्की किस बात पर की है जानते हैं ना आप? टेक्नोलॉजी, सिर्फ नहीं, ओनली एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ओनली एजुकेशन की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब जापान पर वो वर्ल्ड वार के बाद वो शिकस्त खा गए, हाँ। तो जो उनके अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, जब वो एग्रीमेंट हो रहा था वो एक बहरी जहाज में हुआ था। वो जो अमेरिका के सफारतकार थे जो उनके थे, वो कह रहे थे कि आपकी फौज नहीं होगी, फौज हमारे अंडर होगी। उसने कहा ठीक। उसने कहा मौशियत आपके हमारे अंडर होगी। उसने कहा ठीक। उसने कहा ये फलां महकमा हमारे अंडर होगा। उसने कहा ठीक। वो सारी बातें जापानी मान गए थे, लेकिन उसने आखिर में कहा था कि एक चीज़ हमारे पास होगी। उसने कहा था क्या? उसने कहा एजुकेशन। वो एजुकेशन की वजह से, वो अपनी तलीम की वजह से उन्होंने एक कौम को फिर खड़ा किया, और वही मुल्क 2 एटम बम खाने के बाद फिर उसी स्टेज पर खड़ा है। यह है जापान। और जो सबसे अहम बात जो जब मैंने सुनी थी तो मैं सकते में आ गया था, और मुझे खुशी भी हो रही थी और मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था। अच्छा। 54 54 इस्लामी मालिक हैं, और दुनिया में आप सर्च कर लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कौम सच बोलती है, जहाँ सबसे ज़्यादा सच बोला जाता है, वो है जापान। उनके एक रवायत मैंने सुनी है कि अगर कोई झूठ बोले ना तो वो इंसान शर्मिंदा होकर अपनी एक उंगली काट लेता है। यार वो ऐसा होता है, जापान के लोग इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर किसी ने आपके साथ वादा किया ना कि मैं आपको शाम को मिलूंगा, मसलन आपने उससे कुछ चीज़ मांगी है, मसलन मुझे पैसे चाहिए, उसने आपसे वादा किया ना मैं आपको शाम को पैसे दे दूंगा, अगर शाम को वो आपको पैसे नहीं दे सका, अगर बंदोबस्त नहीं कर सका, वो शर्म के मारे खुदकशी कर लेते हैं। ऐसे ही सबसे ज़्यादा दुनिया में जहाँ सच बोला जाता है वो जापान है। अगर मरियम साहबा सिर्फ एक ही बात वहाँ से ये सीख आएँ कि हमने सच बोलना है। उनकी जो सहेलियाँ हैं उनका तो सारा दिन काम ही ये है, सच बोलती हैं वो बेचारी। मुझे तो सच्ची ख़वातीन लगती हैं वो। आपको वैसे क्या लगता है? नहीं, बस आपको लगती है तो मैं आपके साथ ही हूँ। बस ठीक है, क्योंकि देखें इस दफ़ा जो हालात है इस वक्त हैं, मौजूदा हालात हैं, केपी के सारा डूबा हुआ है, वहाँ पर तबाही फिर गई है। बुनेर शहर पूरे का पूरा सफाई होगी उसकी, पूरा तबाह हो गया है। वहाँ पर क़यामत सू रहा है, हज़ारों लोग वहाँ पर जान बहक हो गए। लेकिन ये कराची में पूरा कराची डूबा हुआ है। कल का कराची में बहुत सारी हलाकतें हो गई हैं, पूरा कराची डूबा हुआ है। अच्छा, ये इस वक्त हालात चल रहे हैं। मुल्क को एक एक पैसे की ज़रूरत है। जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारी मईशत सारी तबाह हो चुकी है, सब कुछ तबाह हो चुका है, और वो दौरे कर रहे हैं, 40 अफराद लेकर वहाँ पर सैर सपाटा कर रहे हैं, समुद्र के किनारे खड़े होकर तस्वीरें उतार कर जारी कर रहे हैं और कौम के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। यार ये हमारा फर्ज है कौम को बताना। तो है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि अगर वज़ीर आला बन के भी पंजाबी च कहंदे ना चस नहीं लैनी तो फिर फायदा की होया
اگلے چس لے رہے ہیں انہوں نے لین دیو پھر میں ایک منٹ جی یہ چس والی بات کہی تو مجھے پھر وہ جو مریم صاحبہ کے دادا تھے نا اچھا اس نے دادا نے بھی یہی بات کہی تھی. ہاں میں آپ کو یہ ایک تریہی بات سناتا ہوں. اچھا. تریہی بات. کیا بات ہے؟ جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا آپ جانتے ہیں نا کس نے بنایا تھا؟ جی جی جلالی صاحب. وہ نہیں وہ پوری ایک جماعت کھڑی کی گئی تھی اسلامی جمہوری اتحاد. اسلامی جمہوری اتحاد کھڑا کیا گیا تھا اور نہیں وہ یہ چس کی بات ہے نا. اچھا چس کی یار یہ بات تو پوری ہونے دینا چس کی. اچھا اچھا حمید گل صاحب وزیر اعظم بنانے کے بعد وہ ان کے گھر گئے. اچھا میاں شریف نے انہیں کھانے کی دعوت دی. اچھا میاں شریف بیٹھا ہے, نواز شریف بیٹھا ہے, شہباز شریف بیٹھا ہے. حمید گل نے کہا کہ میاں صاحب میں نے آپ کے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیا ہے, اچھا آپ اب ایک کام کریں. اس نے کہا کیا آپ سیاست کو اور کاروبار کو الگ الگ کر لیں. اور میاں شریف ہنسے تھے, انہوں نے کہا تھا گل صاحب اب ہی تو کاروبار کرنے کا مزہ آنا ہے. اچھا تو یہ ہے چس والی بات. یہ ہے چس والی بات, اب ہی تو مزہ آنا ہے. ان کے دادا نے یہ بات کہی تھی. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ جو چس والی بات تھی اس میں آپ کو کیا چس آئی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں. لیکن یہ جو ایک خوش آئند بات ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی عیاشیوں میں قوم کے ٹیکس کا پیسہ اڑاتے پھریں. آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.